سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے لطف و احسان سے آج ہمیں 18واں روزہ رکھنے کی سعادت ملی. دوسرے عشرے میں سے ہم گزر رہے ہیں. رمضان الکریم کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور کل کا دن گزار کر اس سے اگلے دن افطاری کے ساتھ ہی رمضان الکریم کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان الکریم کے پہلے 2 عشروں پر، پہلے 20 دنوں پر، آخری 9 یا 10 دن جو ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرا اور ہم 18ویں روزے کی آج افطاری کے ساتھ ہی تکمیل کریں گے، اور آج کی شب جو تراویح ادا کی جائے گی وہ رمضان الکریم کی 19ویں شب ہوگی، اور 20ویں شب سے غروب آفتاب کے ساتھ افطاری کے ساتھ ہی رمضان شریف کی اہم ترین عبادت اعتکاف شروع ہو جائے گی، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. خوش نصیب لوگ آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب بیداری کر کے لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے اور لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کریں گے. اعتکاف دراصل وقوف اس کا مصدر ہے، اور وقوف کا معنی ہے کسی ایک جگہ جم کر ٹھہر جانا، بیٹھ جانا. یہ ڈکشنری میں، لغت میں اعتکاف کا معنی ہے. شرعی اعتبار سے اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے 20ویں روزے افطاری سے لے کر چاند نظر آنے تک مسجد میں ٹھہرے رہنا، اور ہر قسم کی مصروفیت، ہر قسم کے مشاغل سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر کے اللہ کریم کے دروازے پر بستر لگا کر بیٹھ جانا کہ اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا رب کریم مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا. یہ نیت لے کے جب اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اعتکاف کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معتکفین کو، ہر معتکف کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے. نبی کریم علیہ السلام نے پوری حیات طیبہ میں اعتکاف کا کبھی ناغہ نہیں فرمایا تھا. حضور ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. مسجد نبوی شریف میں وہ ستون آج بھی قابل زیارت موجود ہے جس جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام بالالتزام ہر ماہ رمضان میں
اسی جگہ پہ حضور اعتکاف فرماتے تھے۔ تو رمضان شریف میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سے آخری عشرے کی عبادت جو ہے اسے برتری اور فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ 18 روز آج مکمل ہو جائیں گے۔ جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں ہمیں تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی لگن، تھوڑی سی محبت اور کوشش زیادہ کرنی ہے۔ اپنا وقت اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے پہلے 20 دنوں سے زیادہ نکالنا ہے، تاکہ یہ مہینہ جس تیزی سے اختتام اور تکمیل کی طرف جا رہا ہے اسی قدر ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس کے ایک ایک منٹ سے اور ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے رات کی نماز تراویح میں 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی اور سورہ یاسین شریف سے انشاءاللہ آج کی تراویح میں ہم سماعت کریں گے۔ 23واں پارہ آئے گا۔ رات کی تراویح میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو خاص طور پر 2 چیزوں کا حکم دیا۔ ایک نماز کے ساتھ وابستہ رہنا، نماز کی پابندی کرنا، اور دوسرا اپنے زیورات، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پچھلے دروس میں ہم یہ قرآن شریف میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ عبادت کا ایک جوڑا ہے نماز اور زکوٰۃ۔ اس کا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقامات پر اکٹھا ذکر آیا۔ رات کی تراویح میں تلاوت کی گئی منزل میں بھی حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ان 2 عبادتوں کو اللہ کریم نے اکٹھا ذکر کیا ہے۔ نماز قولی، فعلی اور بدنی عبادت ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صرف پیسہ خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جس بندے کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اپنی اس صلاحیت سے دین کو فائدہ پہنچائے، اپنی اس صلاحیت سے دین کا کام کرے۔ جیسا کہ علم ہے، ایک شخص نے دین کا علم حاصل کیا ہے تو جو علم حاصل کیا ہے وہ جتنا علم پھیلائے گا، جتنی تبلیغ کرے گا، تعلیم کرے گا، اس کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور وہ علم خرچ کر رہا ہے، وہ علم خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، لوگوں تک اللہ کے دین کی باتیں پہنچا رہا ہے۔ یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو اللہ کریم نے مال دولت تو پیسہ نہیں اس کے پاس، لیکن کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں، کچھ ایسے ہنر دیے ہیں۔ اس ہنر اور اس کام کے ذریعے سے اگر وہ اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتا ہے، دین کا فائدہ کرتا ہے، مسجد کا فائدہ کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ضمن میں آتا ہے کہ اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں اللہ کے ذکر میں خرچ کرو۔ تو یہ 2 عبادتیں خاص طور پر رات کی تراویح میں آئیں۔ آج کے درس میں خاص طور پر ایک ایسے عمل کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ موجودہ دور میں جس تیزی کے ساتھ نماز سے بے رغبتی اور نماز سے بے ذوقی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اپنی نسل، اپنی اولاد، اپنے گھر کے ماحول میں نماز کو لے کر آنا اور اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرنا، یہ ایک سچے مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری ہے،
اور بیٹے اور بیٹی کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہمیں نماز کی ترغیب، نماز کی دعوت، اس کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ دین کی دعوت ایک اتنا اہم ترین کام ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ حضور کی امت کے ذمہ یہ فریضہ لگا ہے، یہ فرض عائد کیا گیا ہے، یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ خود بھی نیک کام کرو، دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کرنے کی طرف دعوت دو، اور خود بھی بدی برائی سے بچو، دوسرے لوگوں کو بھی بدی برائی سے بچاؤ۔ اسے کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ صرف نماز پڑھ لینا اور کسی کو نماز کا نہ کہنا، کسی کو توجہ نہ دلانا، یہ قابل گرفت عمل ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم خود تو نماز پڑھتے تھے، تم نے اپنے اہل و عیال کو نماز کا کیوں نہیں کہا؟ قرآن مجید کی اس حوالے سے ایک آیت مقدسہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ سیدہ عالم مخدومہ کائنات سیدہ زہرا پاک، جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین شہید کربلا، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بڑی توجہ سے یہ بات سننے سمجھنے والی ہے، پوری توجہ میری طرف رکھ کے یہ بات سنیے۔ وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار اور شہزادے جنت کے تمام جوانوں کے سردار، لیکن نماز کے حوالے سے بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ حضور جب نماز فجر کے لیے نکلتے گھر سے تو بیٹی زہرا پاک کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت السلام علیکم۔ اندر سے جواب آتا وعلیکم السلام یا ابی، ابا جان ہمارا بھی سلام قبول کیجیے۔ جب یہ گفتگو ہو جاتی حضور فرماتے بیٹی زہرا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تیاری کرو نماز کی، اور حسن اور حسین کو بھی نماز کے لیے جگا دو۔ آگے سے زہرا پاک جواب دیتی کہ ابا جان وہ تو پہلے ہی باوضو ہو کر کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کا یہ طرز عمل ہمارے لیے رہنما ہے۔ اتنی مقدس ہستیاں جن کی شان میں آیتیں نازل ہوئی، تو حضور انہیں تلقین کر رہے ہیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نماز اتنا بڑا عمل ہے۔ مسلمان کی پہچان نماز ہے، پہچان نماز ہے مسلمان، اور نماز کی اتنی برکت ہے، اتنے فائدے ہیں۔ میں نے کچھ انتخاب کیا ہے ایسی احادیث کا اس نیت و ارادے سے کہ نمازیوں کے اندر بھی اس درجے کی لگن نماز کی، خال خال نمازی ہوتے ہیں جن میں ہوتی ہے، ساری پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہیں، لیکن میں غالب اکثریت کی بات کرتا ہوں، وہ صرف سر سے فریضہ اتارنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ رغبت، وہ لگن، وہ چاہت، وہ ذوق و شوق جب پیدا ہو جائے گا، پھر ہماری نماز ہمیں فائدہ دے گی، پھر ہماری نماز ہمیں ثمرات پھل ملیں گے، فائدے ملیں گے، منافع ملے گا۔ کب؟ جب ان کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کے جس نے پڑھ لیا نا اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نماز کو نماز سمجھ کر پڑھنا، کیسے نماز سمجھے نماز کو، اس سلسلے میں دو حدیثوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں
اور حدیث کا نمبر میں پہلے بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری میں 528 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ غسل اس کے جسم پر میل کو باقی رہنے دے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ غسل اس کے جسم پر کوئی میل نہیں چھوڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب آپ نماز شروع کریں تو اپنے دل پر، دماغ پر اس کو غالب کریں کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جیسے نہر میں 5 مرتبہ نہانے سے جسم پر میل نہیں رہتا، 5 وقت کی مسجد کی حاضری باجماعت نماز سے گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ یہ عزم، یہ ارادہ، یہ نیت، عزم مصمم کر کے جب بندہ دلچسپی سے نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے کا لطف بھی آئے گا، نماز پڑھنے کا کیف اور سرور بھی آئے گا، اور اس کے فائدے، اس کے ثمرات آپ خود مشاہدہ کریں گے، خود دیکھیں گے۔ دوسری حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 179 پر یہ حدیث ہے۔ میں صرف یہ 2 حدیثیں آج لے رہا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھنے سے بندے کو ملتا کیا ہے، وہ 13 چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ دوسری حدیث، اس کو بہت توجہ سے سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، سردی کا موسم تھا، تو حضور آبادی سے ذرا باہر نکلے۔ حضور نے دیکھا کہ سردی کا موسم ہے، آبادی سے باہر ہیں، ساتھ ابو ذر غفاری ہے۔ دیکھا کہ درختوں سے پتے جھڑ جھڑ کے گر رہے ہیں، درختوں کے پتے جھڑ جھڑ کے گر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی شاخ کو پکڑا جس کے پتے جھڑ رہے تھے، ٹہنی کو پکڑ کر حضور نے اسے ایسے حرکت دی۔ جب حرکت دی اس شاخ کے پتے بڑی تیزی سے جھڑ کر نیچے گرنے لگے۔ جب حضور نے یہ عمل کیا تو ابو ذر غفاری کے کاندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے ابو ذر، بندہ رضائے الہی کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے یوں جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اب یہ تصور ہم نے کبھی نہیں کیا، یہ نہر والا تصور اور پتے جھڑنے والا تصور، یہ غالب رکھ کے نماز پڑھیں، پھر اندازہ لگائیں گے کہ آپ کے اندر نور پیدا ہوگا، دل میں سرور پیدا ہوگا، چہرے پہ رونق آئے گی، کیونکہ یہ نیتیں اور یہ ارادے کر کے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز اپنے فائدے دینا شروع کر دیتی ہے۔ میڈیسن کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہوتا ہے۔ میڈیسن آدمی کھائے اور دوائی لے لیکن پرہیز نہ کرے تو وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پرہیز کیا ہے؟ حرام سے بچنا۔ نماز تب فائدہ دے گی جب روزی حلال ہوگی، رزق حلال ہوگا، حرام سے دامن بچائیں گے، اور یہ نیت و ارادہ کر کے پوری توجہ سے، کامل توجہ سے جب نماز ادا کریں گے تو پھر ہماری نماز اس درجے پہ آ جائے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ اپنے اندر نماز کی چاہت اور لگن اور محبت پیدا کرتا ہے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی۔ اب ان دونوں حدیثوں سے جو مسئلہ معلوم ہوا نا، اب وہ رزلٹ سنیں ذرا۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنے سے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، صغیرہ گناہ تو مٹا دیتا ہے، مگر بڑے گناہ جنہیں گناہ کبیرہ کہتے ہیں،
اور حقوق العباد میں کوتاہی معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ اور کسی بندے کو دکھ تک نماز بھی پڑھی ہے، کسی بندے کو تنگ کیا ہوا ہے، اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس کا غیبت، اس کا گلہ، اس کا حسد اور اس کی چغلیاں، اس کو تکلیف اور دکھ دینا، اس بندے کی نماز اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ دین یہ کہتا ہے کہ خالق کی عبادت کرنی ہے تو اس کی مخلوق کے لیے بے ضرر ہو جاؤ، کسی کو تنگی نہ دو، کس کو دکھ نہ دو، اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو۔ اس کا تعلق ہے حقوق العباد سے۔ حقوق العباد کے گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے توبہ کا عمل ہے کہ ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مکمل بھی استغفار پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے واتوب الیہ واتوب الیہ، اللہ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، پھر حقوق العباد کے گناہ اور کبیرہ گناہ اللہ کریم اپنی شان کرم کے لائق بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب بندے کو یہ علم ہو جائے گا نا، ہم سب کو علم ہو جائے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں شرم آئے گی کہ جس رب نے ہمارے چھوٹے گناہ بغیر معافی مانگے نماز پڑھنے سے معاف کر دیے ہیں، تو کیوں نہ میں بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کروں۔ یہ اس کے اندر نماز کا یہ فائدہ ہے کہ اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس رب نے بغیر معافی مانگے نماز پڑھنے سے میرے صغیر گناہ معاف کر دیے، تو میں کبیرہ کیوں کروں؟ میں رب کی بارگاہ میں شرمسار ہونا ہے۔ پھر اس کو نماز بچاتی ہے، بڑے گناہوں سے نماز اسے بچاتی ہے، پھر اگر یہ تصور ہو جائے۔ اس کے بعد میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میں مفسرین کرام نے قرآن مجید کی کئی آیتیں اور کئی حدیثوں کا عرق پتہ ہے نا آپ کو، جوس جسے کہتے ہیں، خلاصہ اور نچوڑ، رس، اگر وہ ساری آیتیں حدیثیں میں پڑھنے لگا تو شاید 11-12 بج جائیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان ساری آیتوں اور ساری حدیثوں کا جو رس نکالا ہے، نچوڑ، مفسرین نے اس کو 13 کے عدد سے انہوں نے بیان کیا۔ 13 چیزیں ہیں جو نماز پڑھنے سے بندے کو ملتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے نماز پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں ہم، اس نے ہمیں حکم دیا ہے صحیح صحیح ادا کرو نماز، اقیم الصلاۃ۔ جب نماز ہم نے پڑھ لی تو پھر اللہ کریم کا ایک حکم نے مان لیا، اس کا حکم پورا کرنا، پہلا فائدہ یہ ہے۔ اور یہ معمولی بات ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا، سوچیں ذرا، اس کے حکم پر عمل کیا، معمولی بات ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہے، حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا یہ پلر جو ہے، اس پہ عمارت کھڑی ہے، 2 پلر ہیں۔ اسلام کی عمارت 5 پلروں پر ہے، 5 پلرز ہیں اسلام کے، جن پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ حضور نے فرمایا ان 5 ستونوں میں سے نماز دین کا ایک اہم ترین ستون ہے۔ ہمارا دین اس پر قائم ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ نماز نہیں ہے تو پھر اس کا دین کیا ہے؟ دین تو ہمارا دین کا ستون تو نماز ہے۔ تو جب نماز قائم کر لی تو ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، اپنے آپ کو ہم نے مضبوط کر لیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیت کا خلاصہ، چوتھا یہ ہے نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور 5واں فائدہ نماز پڑھنے کا یہ ہے، حدیث شریف ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب مسلمان مومن نماز پڑھتا ہے اسے معراج ہو جاتی ہے۔ ہماری معراج نماز ہے۔ حضور کی معراج لامکان پہ بلا کے کروائی
اور ہماری معراج ہمیں عطا کر دی۔ زمین پہ سجدہ رکھ کے، سر رکھ کے سجدہ کر کے پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، جھک کر پڑھو سبحان ربی العظیم، تمہاری معراج ہو جائے۔ تو مومن کی معراج نماز ہے، اور یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نماز دل کو سکون دیتی ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پرہیز تو لازم ہے نا، دوائی کھائیں پرہیز نہ کریں فائدہ، ڈاکٹر سر پکڑ لے گا کہ بھئی پرہیز نہیں کی اور دوائی صحیح استعمال نہیں کی، تجھے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پرہیز شرط ہے، بلکہ کئی ہاسپٹلز میں آپ نے لکھا بھی دیکھا ہوگا، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز علاج سے، پرہیز ایک ہی چیز کا ہے، حرام چیز سے بس۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں اسے لات مارو بس، پرہیز کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں، میرا اس سے کیا تعلق۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ 5 وقت اذان ہوگی، مسجد کے اندر آئیں گے، اللہ کی یاد تازہ ہوگی یا نہیں؟ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں، اپنے رب سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، رب کے سامنے جھکنے جا رہا ہوں۔ 7 فائدے ہو گئے۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ نماز بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطہ ہے۔ آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ فلاں آدمی سے آپ کا رابطہ ہے، کہ نہیں رابطہ شابطہ کوئی نہیں، آن جان کوئی نہیں، کہتے ہیں کہتے نہیں یار وہ تو میرا آن جان کوئی نہیں، رابطہ کوئی نہیں۔ نماز کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے، آنا جانا مسجد میں 5 وقت کا اتنا نفع بخش فائدہ نماز کا کہ آپ کا اپنے رب سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اپنے رب سے رابطے کا ذریعہ ہے نماز۔ نماز کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ اس کا جسم بھی پاک رہتا ہے، اس کے کپڑے بھی پاک رہتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، جسم بھی پاک، لباس کپڑے بھی پاک۔ کیوں؟ جب جسم پاک نہیں ہوگا تو اس کو فکر ہوگی کہ جسم پاک نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ کپڑے پاک نہیں، شرط ہے جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو۔ تو ہر نمازی بندہ اپنے بدن کی طہارت و پاکیزگی کا بھی خیال رکھے گا اور کپڑوں کی طہارت و صفائی کا بھی خیال رکھے گا۔ اسی لیے ذرا بھی شک پڑ جائے تو کپڑے بدل کے نماز پڑھتے ہیں، ذرا سا شک پڑ جائے بندہ غسل کرتا ہے۔ یعنی طہارت، صفائی، ستھرائی، پاکیزگی جسم کی، لباس کی نمازی کو حاصل ہوتی ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، اور یہ بڑا اہم فائدہ ہے، نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھیں۔ فجر کی نماز کل 5:25 پہ، ظہر کی نماز 1:45 بجے، عصر کی 5 بجے ہے جی، اور افطاری کے بعد 15 منٹ کے وقفے سے مغرب کی نماز، عشاء کی 8 بجے۔ یہ نماز کا ایک فائدہ دینی جو قرآن و حدیث کا خلاصہ مفسرین نے لکھا ہے، بندہ وقت کی پابندی کا عادی ہو جاتا ہے۔ عادی ہو جاتا ہے کہ میں نے جماعت 8 بجے کھڑی ہونی ہے، میں نے پہلے پہنچنا ہے، 5:25 پہ فجر ہے، مجھے پہلے وہاں موجود ہونا ہے، ظہر 1:45 بجے ہے، مجھے وہاں پہلے بیٹھا ہونا چاہیے۔ دوڑ لگا کے جماعت کے ساتھ شامل ہونے سے نبی پاک نے منع فرمایا، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ کئی نمازی رکوع میں امام صاحب چلے جائیں تو دوڑ لگاتے ہیں، نبی پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، دوڑ کے رکوع میں شامل نہ ہو، رکعت نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن متانت، سنجیدگی، آرام سے، ادب سے چل کے آؤ۔ رکعت نکل جاتی ہے کوئی بات نہیں، بعد میں پوری کر لو۔ دوڑ کر جماعت سے شامل ہونے سے نبی پاک نے منع فرمایا۔ تو 10واں فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی کی عادت ہو جاتی ہے۔ پیچھے 3 فائدے رہ گئے۔ ایک فائدہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے تو پوری عمر یہ مشاہدہ کیا۔ جو ہر شخص نماز پڑھنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری معاشرے میں عزت ہو، وہ 5 وقت کا پکا نمازی بن جائے۔
یہ قرآن حدیث کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ نمازی بندے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نمازی پرہیزی بندہ ہے، گلی محلے والے کہتے ہیں یارو پکا نمازی مسجد ہے، نمازی پرہیزی بندہ ہے۔ تو نماز کا ایک نفع فائدہ یہ ہے کہ عزت ملتی ہے، نماز اتنی اعلیٰ چیز ہے جو نمازی کو عزت بخشتی ہے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے کہ گاڑی چلا رہا ہو نا آدمی، تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، میں پاس ساتھ بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو شک گزرا ہے کہ بھئی ڈرائیور کو نیند آ رہی، تو آپ کہتے ہیں یار اتنے کھلار لے کو پانی دا چھٹا مار لے منہ تھے، کہندے یار گڈی کھلا رہے تھے کچھ چاہ دا کوٹ پی لے چھٹا مارتے ہیں تے نیندر ہوندی۔ نماز کا 12واں فائدہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آندر پانی دا چھٹا مار یار گڈی روک، میں لے ہونا ہوں بوتل پانی دی پر لیا ہوئے چھٹا مار ذرا تازہ دم ہو جائے گا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ائمہ کرام نے قرآن حدیث کے خلاصے نکال کر رس ہمارے سامنے رکھا ہے، بھئی تم نے کیا سمجھ رکھا ہے وضو اور نماز کو؟ اس کی تو اتنی برکت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک تھکاوٹ دور ہوتی ہے، ایک چہرہ۔ ماں بھی بیٹے سے کہتی تو سویر دا اٹھے ہاتھ میں نہیں دھوتا، جا ہاتھ منہ دھو جا کے۔ بچہ پہلے اٹھتا ہے صبح تو ماں دیے ہاتھ منہ دھو کے آ جا جا، تو جو 5 وقت ہاتھ منہ دھوئے گا تو قرآن حدیث کی تعلیم ہے چہرے پہ بھی رونق آئے گی۔ ایک تو نماز کا نور آتا ہے چہرے پہ، بے نمازی کے چہرے پہ نور نہیں آتا، نور اس کے چہرے پہ آتا ہے جو نماز پڑھتا ہو۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، رنگ اگر سے کالا بھی ہوگا نا چہرے پہ رونق ہوگی، بے رونق کا چہرہ نہیں ہوگا، لیکن پرہیز ضروری ہے۔ حضور کی بے ادبی و گستاخی سے بچے، حرام سے بچے، جو چیزیں اللہ رسول کو پسند نہیں ان سے دامن بچائے۔ پھر قرآن کی بات تو غلط نہیں ہے، کسی کو شک نہ رہے، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ کریم نے صحابہ کی نشانی بیان کی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کا اثر نظر آتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے اپنے رب کو سجدے کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کا چہرہ پر رونق ہوتا ہے، زندگی میں بھی پر رونق ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی پر رونق ہوتا ہے۔ نمازی بندے کے جنازے کو جنازہ پڑھ کے چہرہ دیکھا کرو، چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کا نور، سجدے کا نور ہوتا ہے، تو چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی کس چیز سے؟ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ 13 چیزوں سے الگ ہے۔ ضمناً وہ مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو میں مسواک استعمال کرتا ہے، وضو میں مسواک استعمال کرتا ہے، جب موت آئے گی اس کی زبان پر اس کی برکت سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ اپنے منہ کی صفائی کرتا ہے نا، مسواک کرتا ہے، دانتوں کی صفائی کرتا ہے، اس کا اتنی برکت ہے کہ آخری وقت میں آسانی سے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اب 13واں فائدہ اس سے یہ ہے، اللہ کرے یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ پتہ نہیں نماز کے اندر 5 منٹ کیسے کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا، دو نمازیوں کے آپس میں لگتی ہو نا، تو میں نے بھی یہاں بھی دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ ٹائم دے میں آپ کی صلح کراتا ہوں۔ وہ ایک نمازی ہے، وہ دوسرا جب آتا ہے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ نمازی نے مجھے شکایت لگائی، کہتا ہے جی میں جدوں انہوں سیتے ہونا تو یہ مینوں ویکھ کے پڑھدا لا حول ولا قوت۔ میں نے کہا یار اسی رمضان میں میں کوشش کروں گا آپ کی صلح کرانا۔ اب اس کا 13واں فائدہ ذرا غور سے سنائیے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا، نمازی ادھر کھڑا ہے جس سے ہمارا دل نہیں بھجتا، تو ہم دوسری طرف جا کے کھڑے، اتھے ایک کھلوتا ہے تو میں اتھے کیوں کھلوں؟ یہ اس سے نماز کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز کی اسلام یہ کہتا ہے دل سے نکال کر یہاں سے خدورت نکالو، انما المؤمنون اخوہ،
چنگی مندی سجنا کولوں سہ واری ہو جاندی، چنگی مندی سجنا کولوں سہ واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پرید جنہاں دی۔ ہماری پرید تو کملی والے سے ہے نا، تو سب کملی والے کے غلام ہیں، تو قدورت کیوں رکھیں؟ ناراضگیاں دور کرو، کینہ نکالو۔ اب اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا 13واں، جس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ، ہمارے اخلاق ہمارے کردار کے ساتھ ہے۔ 13واں فائدہ نماز پڑھنے سے یہ ملتا ہے کہ نماز با جماعت سے حقیقی مساوات اور بھائی چارے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حقیقی مساوات، امیر ہے غریب ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا، تگڑا ہے ماڑا ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا، ایک کروڑ پتی ہے ایک بیچارے کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، جب جماعت میں کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے حقیقی مساوات قائم ہو جاتا ہے۔ محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کوئی گناہگار ہے یا ولی اللہ ہے؟ میں پھر مثال دیتا ہوں، ایک نمازی ولی اللہ ہے، ساتھ ایک گناہگار کھڑا ہے، نماز میں جب کھڑے ہو گئے کندھے سے کندھا ملا کے تو حقیقی مساوات قائم ہو گئی۔ ٹھیک ہے اللہ کا ولی ہے وہ، یہ گناہگار ہے، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے نا، وہ ہیں اللہ کے بندے تو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نماز سے حقیقی مساوات قائم ہوتی، نفرتیں مٹتی ہیں، نفرتیں محبتیں بڑھتی ہیں، بھائی چارہ اس کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے جیسے بھائی کھڑے ہیں نا، وہ پنجابی کے اندر پرا دینا موڈا لا کے کھلو نا، پیچھا کیوں اٹھنا ہے، پر آئے تیرا ہن او دے تے ویلا ہے تے ہن تو موڈا پیچھے کیوں پھیرنا ہے، موڈے نہ موڈا لا کے کھلو۔ یہ ہے نماز میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کا، کہ محبت کا بھائی چارے کا مظاہرہ ہو۔ غیر مسلم بھی کہیں انما المؤمنون اخوہ کا منظر دیکھنا ہے تو نماز با جماعت کو دیکھ۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کریں گے تو ہوں گی نا، فائدہ تو ہے نماز کا، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کر، نفرتیں مٹاؤ۔ نفرت کسی کے لیے نہیں، محبت ہر ایک کے لیے۔ بلکہ بزرگوں کا طریقہ میں بتا دوں، وہ جتنا گناہگار ہوتا تھا اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا لوگ بڑا گلہ کرتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں، یار اولے حضرت صاحب نو چمڑیا ہوں ہے، یہ اندر ہی وڑیا رہتا ہے، بندہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی بات سنو، اگر ایک ایسا مریض جس کے جسم گل سڑ گیا، اگر ڈاکٹر ہی اس سے نفرت کرے گا تو علاج کون کرے گا؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کی جو میرے دل پہ ایسے لگی جیسے تیر لگتا ہے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ گناہ سے نفرت، گناہگار سے نفرت۔ نماز پڑھنے آ گیا ہے چلو گناہگار ہی صحیح یار، تم نیک ہی صحیح، ہو سکتا ہے دو چار نمازوں میں آئے گا اس کا دل بدل جائے۔ اس لیے گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نفرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے، آپ کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے معمولی بات کی، حضور مجھے زنا کی اجازت دے دے، معمولی بات ہے، پھر حضور سے کہہ رہا ہے۔ حضور نے اسے کہا اس نمازی نے ڈنڈے مار کے انہوں کڈو باہر مسجد لتر پھیرے، وہ نہیں میرے بھائی، سرکار نے اس کو سینے سے لگایا بٹھایا، فرمائی جلس بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گیا اس نے کہا حضور میں نے جلدی میں جانا بھی، فرمایا بیٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھ لی تو حضور نے فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ وہ آ گیا، حضور نے فرمایا تو نے اپنی ماں کے بارے میں ایسا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور کوئی اپنی ماں کے بارے ایسے سوچ سکتا ہے؟ فرمایا اپنی بہن کے بارے میں ایسا ارادہ رکھتا ہے؟ حضور بہن کے بارے میں کون ارادہ رکھتا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کیا تو اپنی بیٹی کے بارے میں یہ ارادہ رکھتا ہے؟ حضور یہ تینوں رشتے ہی ایسے ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نے کہا فرشاد فرمایا عورت کے تین ہی روپ ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ اب اس کا حال پتہ ہے کیا تھا؟ ادھر سے آنسو جاری تھے، حضور کی گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا، حضور نے سینے سے لگایا اس گناہگار کو جو زنا کی اجازت لینے آیا، کہتا تھا میں اس سے رہ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے دے۔ حضور نے اس کے سینے پہ ایسے ہاتھ رکھا،
حضور نے فرمایا یا اللہ اس کا اندر بھی پاک کر دے، اس کا باہر بھی پاک کر دے، یا اللہ اس کے دل سے برائی کی رغبت نکال دے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم اسے جب گلی میں چلتے دیکھتے تھے نظریں جھکا کے چلتا تھا۔ تو اصلاح کرنی ہے تو پھر محبت پیش کرو، گناہوں سے نفرت، گناہگار سے نہیں۔ بھائی ایک بندے سے آپ محبت کریں، پیار کریں، اس کو عزت دیں، ساتھ بٹھائیں، یقین جانیں ایک نہ ایک دن، جیسے میں نے مثال دی، پانی کا ایک قطرہ ایک پتھر پہ گرتا رہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو ٹارگٹ بنا کے محنت کرو، اپنی گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں ایک ٹارگٹ بناؤ 2-3 بندوں کو، میں انہوں نمازی بنا کے چھڑوں، اس پہ محنت کرو، اس پہ تجربہ کر کے دے، مہینہ 2 مہینے خوب لگاؤ اس کے، گھر سے لینے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، آؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلے تھوڑی سی محنت کریں گے، آپ دیکھیں گے پھل، اللہ کی تائید، نصرت، مدد آئے گی، وہ پکا نمازی بن جائے گا۔ تو ہم محنت کرنی چھوڑ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو جی نہیں پڑھتا سانوں کی، نہیں سانوں نہیں، سانوں عیسائیاں لینے کھلانا ہے، انہیں پوچھنا ہے۔ حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا ہر ماں باپ سے پوچھا جائے گا اپنی بیٹی کو کیا پڑھایا، کیا سکھایا، کو دین بھی سمجھایا یا نہیں، کو نماز روزہ بھی سکھایا، پاکی پلیتی بتائی یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتا، اور میں تو حیران ہوتا ہوں، لوگ پوچھنے آتے ہیں تو میں حیران ہوں، یار تیری اتنی 25 سال عمر ہوگی، اس مسئلے کا تجھے آج تک نہیں پتا چلا۔ تو یہ کیا ہے؟ دین سے دوری اور بے رغبتی، اس کو مٹانا ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا یار، مہینہ اسی لیے آیا، بدلو لعلکم تتقون، بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں، اپنے آپ بدلو، تقوی اپنے اندر لاؤ، پرہیزگاری لاؤ، اور پاکیزہ رہو، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ لباس، پاکیزہ جسم، پاکیزہ باتیں، پاکیزہ بیہودہ باتوں سے درگزر کرو۔ ماحول کو بدلیں گے تو اللہ کی رحمت بڑھ کر استقبال کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے، سیکھنے، سوچنے، درس سن کے سوچے بھی کرو، جا کے رستے سوچتے جایا کرو، بیڑیاں گلاں ہی سنیاں، یہ دوتے سی عمل کیمیں کرنا ہے، پلاننگ کرو، نمازی بناؤ، نمازی وداؤ۔ ایک دفعہ ایک تحریک چلی سی، جیل برو تحریک، میں غیر سیاسی بندہ، میں اخبار پڑھیا جی جیل برو تحریک شروع ہو گئی، کی تحریک؟ میں کہا کاش کو اللہ دا بندہ ایسا پیدا ہو جائے جڑا مسجد برو تحریک شروع کرے، یہ آندہ جیلہ برو، وہ جیلہ پریں کی لبنا ہے، مسجدہ برو، آخرت بھی اچھی، مردی واری بندے چہرہ بیک کے آکھن سبحان اللہ، حاجری ستے پہنے، مزہ نہ آ جائے، مزہ نہ آ جائے گا بھی، حاجری بھائی ستے پہ نماز دیکھو، نمازی بندے آندے نمازی بندہ سی، پڑا مانس سی، شریف سی، کسے نو نہ مندی نہ چنگی آندے نے کہ نہیں، تے اس طرح دے بنی ہے نا، روزہ چاندہ این دے بن جاؤ، تو اسی مرو تے ہر ایک دی اپنے تے روندے ہی نے، سواد مرندہ اس دے اڑے آندہ ہے جدوں بگانے رون، اپنے انہوں تے ہر کوئی روندہ ہے نا، اپنے انہوں ہر کوئی روندہ ہے، دین آندہ بے این دا مرنا مر، بگانے رون آکھن بھی اللہ دا بندہ سی ٹر گیا دنیا۔ اس واسطے اس مہینے نو وقت تھوڑا رہ گیا، 18 روزہ آ گیا، ایک لمحہ میرے بیٹوں، بزرگوں، بھائیوں، قیمتی ہے، ضائع نہ کرو۔ تراویح 20 رکعت، میرے نبی پاک نے 3 دن تراویح پڑھائی 20 رکعت۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں تراویح نماز ہی کو نہیں، اور ان لڑکوں کا بیڑا غرق کر دی، کہتے ہیں حضرت عمر نے شروع کی تھی، یہ حضرت ہے، میں ایک بندے نو آگیا تو تراویح نہیں پڑھدا آندا، یہ نبی پاک نے نہیں کیتی، حضرت عمر نے کیتی۔ میں کہا بے وقوف آدمی، 3 دن سرکار نے باجماعت پڑھائی نماز، کنیاں 20 تراویحاں 3 دن حضور نے پڑھائی، چوتھے دن نبی پاک نہیں تشریف لائے، صحابہ بہت اکٹھے ہو گئے کہ بڑا مزہ ہے یار، 20 رکعتاں راتی پڑھی تراویح، صحابہ ذوق شوق سے انتظار میں رہے، حضور تشریف ہی نہیں لائے۔ اگلے دن صبح سرکار تشریف لائے، فرمایا میں نے رات کو دیکھا تم جو کر رہے تھے، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے۔ صحابہ نے اپنی پڑھی نا، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں رات کو کیوں نہیں آیا؟
فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ آج اگر میں تراویح جماعت سے پڑھا دیتا تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتا۔ حضور نے تیری رعایت کی تھی، تو چوڑ ماری نے ہے ہی نہیں تراویح لے دس۔ حضور نے تیری رعایت کی تھی، تو ایڈا بے وفا امتی نکلے ہیں، تو انہیں تراویح ہے ہی کو نہیں تھی۔ یہ حضرت عمر نے شروع کی تھی، وہ حضرت عمر نے باجماعت شروع کی، کیوں کی یہ بھی تو سوچنا۔ حضور نے 3 دن پڑھائی جماعت سے، صحابہ بعد میں پڑھتے رہے، اکیلے اکیلے پڑھتے۔ صدیق اکبر کا دور آیا، صحابہ اکیلے اکیلے تراویح 20 پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کا دور آیا نا جب، تو حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے، 15 بندے اتھے حافظ نو کے کلا کے تراویحاں پڑھ دے پین، 10 بندے اتھے پڑھ دیں 10 سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جب نماز سب پڑھ چکے اپنی اپنی، اور فلسفہ کیا تھا پچھلے درس میں نے بتایا کہ رمضان میں تراویح میں قرآن اس لیے سنا جاتا ہے، رمضان میں قرآن اترا ہے، کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزارو، کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزارو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک امام مقرر کرتا ہوں، میں ایک امام، الگ الگ اماموں کے پیچھے نہ پڑھو، میں ایک امام مقرر کرتا ہوں، تم سارے اکٹھے ہو کے اس کے پیچھے 20 رکعت پڑھو۔ او دن گیا تے آئندہ دن آئے، امت 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھی جا رہی۔ ارے وہ نماز ہے جڑی سال بعد پڑھی جاندی صرف روزیاں وچ۔ اچھا اس گل دا جواب سن لو، یہ تے حضرت عمر نے شروع کی تھی اصل تے تو حضور دی حدیث نہیں پڑھی، یا تے کسی کو سکھ نہ زانوے تلمس طے کر تیری عقل آوے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کسی دیوبندی کو پوچھ لیں، کوئی انکار نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو کہے گا کہ جتھو تو گل سنی ہے 16 نے صحیح سنی، وہ بات کیا ہے سرکار؟ یہ آندہ جی حضرت عمر نے شروع کی تھی نبی پاک نے، ایڈے بے وقوف لوگ نے ساڑھے بھی، یہ جی حضور نے شروع کی تھی سن کے حضرت عمر نے۔ میں کہ تینوں پتہ ہے حضرت عمر ہے کون ہے؟ لو دسو، آندہ جی حضور نے پڑھائیاں سن کے حضرت عمر نے، آندے نا حضرت عمر نے شروع کی تھی سن۔ لو سنو اسی ہوں حضرت عمر دی اتباع کیوں سارے کرنے ہیں باجماعت۔ سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پہ لازم ہے۔ خلفاء راشدین دی سنت ساڑھے ہوتے لازم ہے۔ با جماعت حضرت عمر نے شروع کی تھی، حضور نے 3 دن جماعت کرائی، وہ 3 دن تین نظر نہیں آتے کہ حضور نے 4تھے دن تشریف نہیں لے آئے، فرض نہ ہو جائے تو یہ فرض 5 نہیں پڑھتے تو 20 کتوں پڑھنی؟ تیری میری سرکار نے رعایت کی تھی، اساں چوڑ ماری ہے کو، اسی روایت تو فائدہ اٹھان دی بجائے اسی منہ کھول لے، اساں کہ تراویحاں دا ثبوت ہی کوئی نہیں جی، یہ ہے ہی کوئی نہیں نماز۔ خدا کے لیے دین کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا سنبھل کے چلو، پھونک پھونک کے قدم رکھو۔ ایک چھوٹی سی بات سے کہ ساری نیکیاں نہ ضائع کرتا ہے۔ اس حدیث کو پلے باندھ لو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ہیں، انہوں نے با جماعت شروع کی، امت کے اندر آسانی کر دی کہ قرآن پڑھا جائے گا، 1 مہینہ قرآن کے نام کر دو، اور حافظ قاری مقری قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، 1 مہینہ تو قرآن پورا سنو نا، 1 مہینہ تو قرآن کے ساتھ گزارو۔ اس لیے میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت سنت ہے اور سننا فرض ہے۔ قاری صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، پیچھے جتنے مقتدی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ فرض۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، کان لگا کے سنو، وانصتوا، اور چپ ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون۔ اللہ کی عزت کی قسم جب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ قرآن ہے، جب قرآن پڑھا جائے کان لگاؤ، انصتو، چپ ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تمہیں اللہ کی رحمت ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو نا، فرشتے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، ایک سکون، ایک نور کا ماحول انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں عبادت کا ذوق، شوق اور نور پیدا ہو جائے۔ اور نوجوانوں کا تو کہنا کیا،
قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کریم فرمائیں کہ جاؤ نوجوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ. یا اللہ کون سے نوجوان؟ اللہ کریم فرمائیں کہ نشا فی عبادت اللہ، جدی جوانی چڑھیا اللہ دی عبادت وچ، او دی جوانی پروان چڑھی اللہ دے ذکر وچ عبادت وچ. اللہ کریم فرمان کہ انہوں لب کے لیاؤ میرے عرش دے سوا کوئی سایہ نہیں، آج انہوں میں اپنے سائے تھلے جگہ دیا. عبادت کو معمولی چیز ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اب اس نے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پورے درس کا خلاصہ ہے نماز نہیں تو کچھ نہیں. ایک بزرگ نے بات بڑی پیاری لکھی، اس پہ ختم کرتا ہوں. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کم کار دے نہیں. بزرگوں نے لکھا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کام کا نہیں. مومن کی پہچان نماز. سرکار نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے. جب نماز نہیں تو کچھ نہیں. تو ایک مہینہ تو ہم کوشش کریں یار پکے نمازی بن جاؤ. چین نہ آئے جب تک نماز نہ پڑھ لیں، سکون نہ آئے جب تک رات سونے لگے ایک نماز رہ گئی اور نیند نہیں آتی. ایسے لگتا ہے میرا آج کو بڑا بڑا نقصان ہو گیا. بندہ سوچتا ہے ہویا کہ پھر وہ یار میری نماز نہیں دی. نماز پڑھا گے تو بڑی سکون دی نیند آئے. اللہ عمل کی توفیق. الصلاۃ والسلام علیکم.